بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ پڑھنے کے فائدے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر وہی صورت زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ ہو پاتا۔ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ تنگ دستی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھے، بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خاوند کو پلائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے۔ انشاءاللہ تعالی بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی ہو تو اسے بھی اسی طرح دم کرے، بفضل باری تعالی بری نظر اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اولاد کے حصول کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دے۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کرے، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو جائے گی۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا۔ فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کریں۔ ہر روز اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔
نصف سر درد کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور وہ کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورہ ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ کمر درد کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا۔ سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں۔ پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا۔ قوت حافظہ کے لیے جس کسی کا حافظہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو، کوئی بھی بات زیادہ دیر تک یاد نہ رہتی ہو، تو حافظہ کی مضبوطی کے لیے باوضو ہو کر چینی کی پلیٹ میں سورہ فاتحہ لکھیں اور خالص عرق گلاب یا پانی سے دھو کر ہر روز پئیں۔ سورہ فاتحہ زعفران سے لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا۔ حافظہ کی کمزوری کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ طالب علموں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ طالب علموں اور دوسرے حضرات جو کہ کسی امتحان میں کامیابی کے خواہش مند ہوں، ان کے لیے سورہ فاتحہ سے مدد لینا بہت مفید ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ امتحانات کے آغاز سے چند دن قبل سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنا شروع کرے کہ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیانی وقفہ میں باوضو حالت میں قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ 40 دن تک بلا ناغہ پڑھیں۔ جن دنوں میں امتحان ہو رہے ہوں ان دنوں میں بھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے اور برابر پڑھتے رہیں۔ امتحانات جب ختم ہو جائے تو پھر بھی پڑھے، یعنی جس دن سے شروع کیے اسی دن سے لے کر 40 یوم تک بلا ناغہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالی امتحان میں کامیابی سے نوازے گا۔ ہر روز سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا مانگے۔ بفضل باری تعالیٰ ناکامی نہ ہوگی اور کامیابی قدم چومے گی۔ رشتہ کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو یا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، یا اگر رشتہ آتا تو ہو کوئی بھی بات طے نہ ہوتی ہو، رشتے والے ناپسند کر کے چلے جاتے ہوں، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اس مشکل سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور سورہ فاتحہ کی برکت سے دلی مراد جلد ہی پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو کوئی یہ چاہے کہ کسی اچھی اور نیک جگہ پر اس کا نکاح ہو جائے، اس معاملے میں اسے کامیابی نصیب ہو، اس کا گھر بس جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے کلام نہ کرے۔ 40 یوم تک ہر روز بلا ناغہ 100 مرتبہ 40 یوم تک ہر روز بلا ناغہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 40 یوم کے اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی اور کوئی اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ اگر بالفرض 40 یوم تک مقصد پورا نہ ہوتا ہو تو مایوس نہ ہوا کریں، اس عمل کو مزید 40 یوم تک جاری رکھیں۔ بفضل باری تعالیٰ ضرور مقصد میں کامیابی ہوگی اور جلد ہی کسی اچھی جگہ نکاح ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے شادی کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے پا جائے گا۔ ملازمت کے حصول کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا۔ جو کوئی اچھی ملازمت کے حصول کے لیے کوشاں ہو اور چاہتا ہو کہ جلد از جلد اسے ملازمت مل جائے، تو اس مقصد کے لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، اول نمبر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور جب ملازمت کے حصول کے لیے درخواست لکھ کر دے اس درخواست پر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی نصیب فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دنوں میں اسے اچھی جگہ پر ملازمت مل جائے گی۔ جب تک ملازمت نہ ملے اس عمل کا ناغہ نہیں کرنا، جاری رکھنا ہے، نا امیدی اور مایوسی کا شکار بھی نہیں ہونا۔ بفضل باری تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کی روزی کا مسئلہ دنوں ہی میں حل ہو جائے گا۔ مقدمہ میں کامیابی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کسی پر کوئی ناجائز مقدمہ قائم کر دیا گیا ہو، کسی جھوٹے مقدمہ میں پھنسا دیا گیا ہو
اور مقدمہ سے خلاصی کی کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی ہو تو چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں تنہائی میں بیٹھ کر اول و آخر 101 مرتبہ درود پڑھے اور درمیان میں 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہر روز بلا ناغہ یہ عمل کریں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور 40 یوم تک اس طرح عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مقدمہ میں کامیابی ہوگی اور مقدمہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ ٹانگوں میں درد کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، تو اس درد کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سوتے وقت بیشتر اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی افاقہ ہو جائے گا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔